علیکم سامعین محترم، یہ آصف علوی ہے رافضیوں کا. اس نے سوال اٹھایا ہے، یہ سوال اٹھایا ہے بریلڑوں کی وجہ سے. چونکہ بریلر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یزید امام حسین سے عداوت رکھتا تھا، ناسبی تھا، اہل بیت کا دشمن تھا. تو بریلڑوں نے اسی بات کو اتنا اچھالا کہ اب رافضیوں نے ان سے سوال پوچھا بریلڑوں سے کہ بریلڑوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یزید کو خلیفہ بنانے والا کون تھا؟ معاویہ تھا. پھر وہ سوال کرتے ہیں یہ معاویہ کو وہاں پر شام میں بھیجنے والے کون تھے؟ جی عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے. پھر وہ چلتے چلتے حضرت علی سرکار کو نکال کر سب پر جو ہے وہ تبرہ کرتا ہے، جس طرح کہ ہم آپ کے سامنے ابھی رکھتے ہیں. برالڑوں سے جب سوال پوچھا جاتا ہے نا، برالڑ جواب دیتے جی حضرت امیر معاویہ کو پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، وہ یوں کہہ کر بات کو ٹال دیتے ہیں اور خود دوے لفظوں میں خود حضرت امیر معاویہ کے یہ برالڑ دشمن ہیں، گستاخ ہیں. بھائی صاف سیدھی سی بات ہے، او گستاخو، تم چھپے گستاخ ہو اور یہ ظاہری گستاخ ہیں. تمہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ مل جاؤ، کیونکہ تمہارے عقائد و نظریات کربلا والے سارے کے سارے انہی کے ساتھ ملتے ہیں. تو جو ہے وہ برسر ممبر سرعام اعلان کرو کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. ذرا اس کی بھی گفتگو سنیے، اس کے بعد ہم صحیح طبری سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے متعلق قول آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ذرا سماعت فرمائیے پہلے اس کو. آپ کہہ رہے حسین نے دین بچایا، اس کا مطلب دین غلط ہاتھوں میں چلا گیا تھا. اگر یہ دین غلط ہاتھوں میں چلا گیا تھا تو یزید کے ہاتھوں تک یہ دین کیسے پہنچا؟ یزید کو خلافت کے لیے سلیکٹ اس کے بعد معاویہ نے کیا تھا. معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا. اب بات اور پیچھے چلی گئی. اب ہم پوچھنا چاہیں گے اس کا مطلب یزید مرضی سے تخت پر ہی بیٹھا، اس کے بعد میں بٹھائے باپ تجویز کا حاکم کس نے بنایا تھا؟ اس کے بعد میں کرم نوازی کس نے کی تھی؟ تو کہتے ہیں تیسرے خلافت کے دور میں یزید کو پورا پیش دے دیا گیا تھا. دوسرے خلیفہ نے اس کے نام پہ خط دیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اسے تیسرے خلیفہ بھی اٹھایا تھا. آپ بتاؤ تیسرے خلیفہ کا فیصلہ کس کمیٹی نے کیا تھا؟ کہ شورا کمیٹی نے کیا تھا. وہ کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ وہ دوسرے نے بنائی تھی. وہ دوسرے کو کس نے بٹھایا تھا؟ وہ پہلے نے بٹھایا تھا. اس کا مطلب صرف یزید ہی مجرم نہیں تھا، جس نے جی سامعین محترم، آپ نے یہ سارا کلپ سنا ہے. اب ذرا یہ بھی دیکھ لیں، یہ اس کو چھوڑیں، اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا. اب یہ برالڑ ہیں، یہ دیکھیے، یہ برالڑ ہے. یہ برالڑ نے ویڈیو بنائی ہے یزید کافر یا مومن، تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ کا موقف. ٹھیک ہے نا. پھر اور بھی برالڑ ہیں. نیچے ایک یہ برالڑ ہے، دیکھیے، اس نے ویڈیو بنائی ہے 21 منٹ کی، واقعہ کربلا اقبال کی نظر میں. پھر نیچے ایک اور برالڑ ہے، یہی برالڑ شہادت امام حسین. تو ان برالڑوں نے جگہ جگہ پر جا کر یہ سارا کچھ جو ہے یہ طوفان بدتمیزی قائم کیا ہے، اور اس طوفان بدتمیزی کو قائم کر کے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یزید جو ہے وہ قصوروار تھا، یزید اہل بیت کا دشمن تھا، یزید یہ تھا، یزید وہ تھا، جس کی وجہ سے آج ہمارے سلف صالحین کا جو یزید کے بارے میں صحیح موقف تھا وہ بیان نہیں کیا جاتا اور روافظ کی بولی بولی جاتی ہے. ذرا یہ دیکھیے، صحیح تبری ہے میرے سامنے کھلی ہے. میں صرف ایک روایت یہاں پر پڑھوں گا اور اس کے اندر کئی جوابات ہیں. دیکھیے، قال حسین، یہ حا صاد یا نون، یہ تیسری سطر میں دیکھ لیں. قال حسین، حسین ثقہ راوی ہیں. آگے ہلال بن یساف سے ہے، حضرت علی کے ساتھ ہی ہیں، ثقہ راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک عبید اللہ بن زیاد نے فوج کو حکم دیا کہ تم واقصہ الی طریق شامی الی طریق البصرہ باخذ ما بین واقصۃ الی طریق شام الی طریق البصرہ، جو شام کو رستہ جاتا ہے اور جو بصرہ کو جاتا ہے کوفہ سے نکلنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، ان رستوں کو تم اپنی نگہبانی میں لو، کوئی بندہ نہ اندر داخل ہو سکے نہ باہر جا سکے. فاقبل الحسین، تو حضرت امام حسین آئے، یعنی کہ مکے سے آئے. ولا یشعر بشیء حتی لقی الاعواب، انہیں کسی چیز کا کچھ علم نہیں تھا یہاں تک کہ وہ اعرابیوں سے ملے. ٹھیک ہے. فسألہم فقالوا، تو حضرت امام حسین نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملات ہیں، یہاں کے کیا حالات ہیں؟ تو انہوں نے کہا لا واللہ ما ندری غیر انا لا نستطيع ان نلج ولا نخرج. انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ علم نہیں سوائے اس کے کہ نہ تو ہم اندر داخل ہو سکتے ہیں نہ باہر نکل سکتے ہیں. جب یہ حضرت امام حسین نے سنا یہ صحیح روایت ہے تو آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا. ٹھیک ہے نا. فانطلق يسير نحو طریق الشام، آپ شام کے راستے پر تشریف لے جانے کے لیے سوار ہو گئے. آپ نے تو کوفہ کے راستے کی طرف گئے ہی نہیں، وہاں سے آپ سے کوفہ میں جانے کا آپ نے ارادہ ہی تبدیل کر دیا. نحو یزید، یزید کی طرف.
سوال یہ ہے کہ یزید کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یزید سے تو دشمنی تھی، تو دشمن کی فوج کا مقابلہ تو کوفے میں جا کے کرنا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں جانے کے بجائے یزید کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ فلقیت الخیول بکربلا، جو گورے ہیں وہ کربلا میدان میں حضرت امام حسین سے آ کر ملے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو خیول ہیں یہ کون ہے کون نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، آگے چل کر آئے گا، جہاں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ عبید اللہ بن زیاد کے فوجی تھے۔ فنزل یناشدہم اللہ والاسلام، حضرت امام حسین نے ان سب کو اللہ اور اسلام کا واسطہ دیا کہ میرا رستہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ بَعَثَ إِلَيْهِ، جو عبید اللہ بن زیاد تھا اس نے امام حسین کی طرف عمر بن سعد اور شمیر بن ذی الجوشن کو اور حسین بن تمیم کو بھیجا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو اللہ اور اسلام کا واسطہ دیا اور کہا کہ أَن يُسَيِّرُوهُ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مجھے چلنا چاہیے، مجھے لے جاؤ، میں جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تمہارا ہے کہ أَن يُسَيِّرُوهُ، تمہارا بھی یہ حق ہے کہ مجھے لے جانا الی امیر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عمر بن سعد کو، شمیر بن ذی الجوشن کو، حسین بن تمیم کو، ان تین شخصوں کو کہا کہ تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے امیر المؤمنین یزید کی طرف لے جاؤ۔ فیدعو، ٹھیک ہے نا، فیدعو، کیوں لے جاؤ؟ کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھنا چاہتے تھے یدہ فی یدہ، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے۔ فقالو، تو انہوں نے کہا لا الا علی حکم ابن زیاد، ابن زیاد کے حکم کی وجہ سے ہم آپ کو جانے دیں گے وگرنہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی لشکر کے اندر جو حر بن یزید بھی تھے، حنزلی، ٹھیک ہے نا، ثم نحشلی، ایک گھوڑے پر سوار تھے، جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا الا تقبلون من هؤلاء ما يعرضون عليكم، تم وہ چیز کیوں قبول نہیں کرے جو حضرت امام حسین تم کو کہہ رہے ہیں۔ واللہ لو سألكم هذا ترک و دیلم، اللہ کی قسم اگر تم سے حسین ترک اور دیلم کا بھی سوال کرتے تو ما حل لكم، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم حضرت امام حسین کا راستہ روک سکو، ٹھیک ہے نا۔ ان سب نے کہا الا علی حکم ابن زیاد، کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ زیاد کے حکم پر، عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر ہوگا۔ کہتے ہیں اس کے بعد جو حر ہیں انہوں نے اپنے گھوڑے کو پھیرا اور حضرت حسین کی طرف گئے، ان کے ساتھیوں کی طرف گئے، تو ان کے ساتھی سمجھے کہ یہ ہم سے قتال کرنے کے لیے، یعنی کہ حضرت امام حسین کے ساتھی سمجھے ہم سے قتال کرنے کے لیے آیا، لیکن جب وہ قریب ہوا تو اس نے آ کر حضرت امام حسین پر سلام کہا، پھر وہ واپس عبید اللہ بن زیاد کے ساتھیوں پر پلٹا اور ان کو قتل کرنے لگا، اور ان میں سے اس نے 2 شخصوں کو قتل کر دیا، پھر اس کے بعد وہ خود قتل ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ آگے چل کر جو روایت آ رہی ہے وہ بھی صحیح روایت ہے، ٹھیک ہے، وہ آ رہی ہے زہیر بن قین البجلی سے، وہ کہتے ہیں، اچھا ان کی روایت آگے چل کر میں بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی روایت میں یہ بیان کیا، یہ بھی حسین سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جو کوفہ کے اشیاخ تھے وہ ایک ٹیلے پر کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ حسین کے لیے مدد نازل فرما، ٹھیک ہے نا، اور یا اعداء اللہ، تو یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا ہے اللہ کے دشمنوں، تم خود جا کر حسین کی کیوں مدد نہیں کرتے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن زیاد کے بھیجے ہوئے بندوں سے کلام کر رہے تھے، تو یہ راوی فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر برود کا ایک جبہ تھا، جب انہوں نے ان سے کلام کیا تو واپس پلٹے تو پیچھے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا گیا، اور وہ وار کرنے والا بنی تمیم کا ایک شخص تھا جسے عمر طہوی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں آپ کے جو شانے ہیں ان کے درمیان جبے کے اندر جو تیر تھا وہ لٹکا ہوا تھا، یعنی کہ سب سے پہلے جو حملہ ہوا حضرت امام حسین پر ہوا، صحیح روایت کی۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تقریباً وَإِنَّهُمْ لَقَرِيبٌ مِّن 100 رَجُل، کہ 100 افراد تھے، یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل کتنے افراد تھے؟ 100 تقریباً، جو انہوں نے دیکھے راوی نے صحیح سند سے ہے 100 افراد تھے، ان میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تھے وہ صرف 5 تھے، یعنی کہ حضرت علی کی اولاد کتنی تھی؟ 5، اور بنی ہاشم سے کتنے تھے؟ 6، ٹھیک ہے نا۔ اب بنی ہاشم سے 16 تھے، بلکہ بنی ہاشم سے 16 اور 5 کتنے ہوئے؟ 21، ٹھیک ہے نا، 16 5 21 ہو گئے۔ اب بتائیے کہ باقی کدھر سے تھے؟ یہ سارے وہ بڑی لمبی چوڑی انہوں نے فہرست بنائی ہوئی ہے 72 تن کی، صحیح روایت میں تو یہ آ رہا ہے، اور آگے آ رہا ہے کہ باقی جو تھے بنی سلیم سے تھے جو ان کے حلیف تھے، کچھ بنی کنانہ سے تھے جو ان کے حلیف تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ افراد تھے کل کے کل، یہ صحیح روایت کے اندر جو آیا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی اگلی روایت میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ ان تین اشخاص نے عبیداللہ بن زیاد کے کہنے پر تو کہا کہ اس کے کہنے پر ہم آپ کو لے جائیں گے، لیکن عبیداللہ بن زیاد سے یا اس روایت میں کوئی تصریح نہیں آئی کہ اس نے بھی کہا ہو کہ تم نے امام حسین کو شہید کرنا ہے۔ عبیداللہ بن زیاد سے بھی اس صحیح روایت کے اندر کچھ نہیں آیا، وہ صرف ایک روایت آتی ہے آگے چل کر، زیادہ تر روایتوں میں عبیداللہ بن زیاد سے بھی کچھ ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب ایک روایت جو آگے چل کر آتی ہے، یہ کچھ پچھلی روایتوں کا سیاق و سباق ملتا ہے، جس کی وجہ سے ملا علی قاری علیہ رحمہ نے اور ہمارے دیگر بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ہم دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قاتل عبیداللہ بن زیاد کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب بھائی بات یہ ہے کہ جو اس بندے نے بکواسات کی ہے، اس بکواس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید سے کچھ دشمنی نہ تھی، اگر دشمنی ہوتی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی، اگر وہ ظالم ہوتا، جابر ہوتا، فاسق ہوتا، بدماش ہوتا جس طرح یہ لوگ بولتے ہیں، اور اگر وہ اہل بیت کا دشمن ہوتا تو ہم آگے چل کر یزید کے ساتھ جو اہل بیت کی بعد میں محمد بن حنفیہ کے ساتھ جو ان کے اچھے تعلقات چلتے رہے وہ بھی بیان کریں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو آصف علوی یاد رکھنا کہ کبھی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے، کیونکہ امام کا فرما دینا ہی ہمارے لیے حجت ہے۔